موت ہو تو ایسی ہو۔ مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے اب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ اب تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ مکہ مکرمہ سے ایک خبر کے مطابق جامعہ حقانیہ کے معروف دینی شخصیت حضرت مولانا مقصود گل طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں وصال پا گئے۔ ان کے آخری لمحات انتہائی سکون اور طمانینت سے بھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے مسکراتے چہرے کے ساتھ آخرت کی جانب روانہ ہوئے۔ مولانا مقصود گل کا تعلق جامعہ حقانیہ سے تھا، جو دینی تعلیم اور اسلامی علوم کے فروغ میں ایک معتبر ادارہ ہے۔ ان کی زندگی اور خدمات نے لاکھوں طلباء اور عوام کو علمی اور روحانی روشنی فراہم کی۔ رشتہ داروں اور شاگردوں کے مطابق مولانا مقصود گل اپنی زندگی کے آخری دنوں تک عبادت، تعلیم اور دینی خدمت میں مصروف رہے۔ طواف اور نماز کے دوران ان کا رویہ مکمل سکون اور خشوع و خضوع کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان کی وفات کے وقت موجود لوگ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن تھا، جیسے زندگی بھر کی محنت اور عبادت کے بعد سکون حاصل کر لیا ہو۔ علماء اور دینی حلقوں نے کہا ہے کہ مولانا مقصود گل کی وفات ایک عظیم نقصان ہے، لیکن ان کی زندگی اور خدمات لوگوں کے لیے مشعل راہ بن کر رہیں گی۔ انہوں نے نہ صرف دینی تعلیم کے فروغ میں کردار ادا کیا بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ مولانا مقصود گل کی وفات کے بعد جامعہ حقانیہ کے انتظامیہ نے تعزیتی بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی علمی اور روحانی میراث ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مولانا مقصود گل کی زندگی کے ہر لمحے میں تقوی، عبادت اور خدمت خلق کی جھلک نظر آتی تھی، اور ان کی وفات بھی ان کے طرز زندگی کے مطابق انتہائی پرسکون اور بابرکت رہی۔ اسلامی روایات کے مطابق طواف اور نماز کے بعد اللہ کے حضور پہنچنے کا لمحہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ مولانا مقصود گل کا وصال اس روایت کی ایک واضح مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں انسان کی زندگی کے آخری لمحے میں بھی ایمان اور خشوع کی حالت برقرار رہتی ہے۔ مولانا مقصود گل نے اپنے علم، تقوی اور خدمات کی بدولت دینی حلقوں میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کے شاگرد اور احباب ان کے اخلاق، سادگی اور علم سے ہمیشہ متاثر رہیں گے۔ ان کی علمی کاوشیں اور تقوی پر مبنی تعلیمات آنے والی نسلوں کے لیے رہنما ثابت ہوں گی۔ وفات کے بعد ان کے آبائی علاقے میں علماء، طلباء اور عام لوگوں نے تعزیتی اجتماعات کا اہتمام کیا۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ مولانا مقصود گل کی زندگی کے آخری لمحات عبادت اور طاعت میں گزارے گئے، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ متعلقہ ذرائع کے مطابق مولانا مقصود گل کی وفات کے بعد جامعہ حقانیہ کے تمام شعبے اور انتظامیہ سوگ میں ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے شاگردوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولانا مقصود گل کی زندگی اور وفات دینی حلقوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ علم، عبادت اور خدمت خلق کے راستے پر گامزن انسان کا آخری سفر بھی سکون اور طمانینت سے بھرپور ہو سکتا ہے۔